اپنے مولا کا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا، ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیانات کا سلسلہ ہے۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی آج بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود کم پڑھے یا زیادہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے کہ ہم پر ہر آن رب تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو، ہم رحمتوں کے سائے میں رہیں، تو ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں بسر کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاء اللہ عز و جل آج کہ اس بیان میں ہم پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے بچپن شریف کے بارے میں انشاء اللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بچپن شریف کے بعض حالات اور اس وقت کے بعض واقعات انشاءاللہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عرض ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بچپن کس شان کا تھا، کن حالات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شریف گزرا، اور آپ کی مبارک سیرت میں سے جو آپ کا جو پیارے پیارے بچپن شریف کا پیریڈ ہے، اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کو کتنا کچھ ہے۔ تو خوب توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آج کا بھی بیان سننا ہے۔ آج انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف پر انشاءاللہ ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عرب میں دستور تھا کہ گاؤں کی دائیاں شہروں میں آ کر امیروں کے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات لے جاتی،
کیونکہ شہر کے مقابلے میں وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے اور زبان بھی پیور ہوتی ہے۔ یہ عرب شریف میں دستور تھا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اطراف میں، شہر کے اطراف میں جو دائیاں، جو عورتیں ہوتیں، وہ بچے کو لے جاتی، دودھ پلاتی، اس کی پرورش کرتی ایک عرصے تک، جو اس کی شیر خوارگی کا زمانہ ہوتا وہاں تک اس کو دودھ وغیرہ پلاتی، اس کی پرورش کرتی، اور پھر جب دودھ چھڑانے کا وقت آتا تو یہ اس کے ماں باپ کو اس کو سونپ دیتی۔ اس کے بدلے میں انہیں انعام و اکرام ملتا تھا، جو بھی اس وقت کا جو رواج تھا ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو اطراف سے عورتیں آتی اور مالداروں کے بچوں کو لے جاتی اور وہاں پر دیہات میں ان بچوں کی پرورش کرتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، جس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت بھی مختلف جگہ سے دائیاں مکہ معظمہ آئیں۔ ان دائیوں میں ایک قافلہ قبیلہ بنی سعد کا بھی تھا۔ اس قافلے میں ایک بہت غریب اور بے کس دائی بھی تھی جو قحط کی ماری ہوئی تھی، غربت سے لاچار دبلی اونٹنی پر سوار تھی۔ تمام دائیاں اپنی تیز سواریوں پر مکہ معظمہ پہلے پہنچ گئیں، مگر یہ دائی جس کا نام حلیمہ تھا سواری کے سست ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ بہت چیخی چلائی کہ بہنوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ غریب امیر کا، کمزور و قوی کا، دبلے اور موٹے کا، تیز و سست کا ساتھ نہ کبھی ہوا نہ ہو۔ حلیمہ اپنی حیثیت پر رہو اور پیچھے پیچھے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، حلیمہ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سست رفتاری ہی ان کی بخت آوری کا سبب بنے گی اور ان کا پیچھے رہ جانا ہی تمام جہان کی شہزادیوں سے انہیں بڑھا دے گا۔ حلیمہ کو کیا خبر تھی کہ آسمان کا سورج طلوع ہو کر پہلے اونچوں کو چمکاتا ہے، مگر نبوت کا یہ سورج پہلے نیچوں کو منور کرتا ہے۔ ہوا یوں کہ اور دائیاں یہ مکہ معظمہ پہلے پہنچ گئیں اور امیروں کے بچوں کو انہوں نے لے لیا۔ سب تیز سواریاں تھیں ان کے پاس، جو دائیاں آئی تھی، دائیوں کا جو قافلہ آیا تھا، تیز سواریاں تھیں، یہ پہلے جلدی جلدی مکہ معظمہ پہنچ گئی اور بڑے بڑے گھرانے دیکھ کر مالداروں کے بچوں کو انہوں نے لے لیا۔ لیکن ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ یتیم کے گھر سے کیا ملے گا، نہیں، بلکہ انہیں حضور نے قبول نہ کیا، ان دائیوں کو حضور نے قبول نہ کیا، کیونکہ یہ تو دائی حلیمہ کی قسمت چمکانے آئے تھے نا۔ دائی حلیمہ کی قسمت چمکنے والی تھی، دائی حلیمہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی، تو بھلا انہیں کیسے قبول کر لیا جاتا؟ لہٰذا یہ جو دائیاں تھیں انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے دوسرے بچوں کو اختیار کیا۔ رب کو یہ منظور تھا کہ ساری دائیاں بچوں کو پالیں اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی دائی حلیمہ بلکہ ان کے سارے خاندان کو پالیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ معظمہ پہنچی تو امیروں کے سارے بچے تقسیم ہو چکے تھے۔ وہ دائیاں جو پہلے پہنچ چکی تھی وہ سارے امیروں کے بچے لے جا چکی تھی۔ یہ مایوس ہو گئی، حضرت دائی حلیمہ مایوس ہو گئی، خانہ کعبہ کے پاس آئی، کعبے کا طواف کرنے لگی تو حرم شریف میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ بولی حلیمہ ہوں، قبیلہ بنی سعد سے مکہ والوں کے بچے لینے آئی ہوں، مگر دیر سے پہنچی، ناکام رہی، مایوس اور خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ان بزرگ نے فرمایا جو مسجد حرام میں تھے، فرمایا کہ ایک بچہ ہمارے گھر میں بھی ہے،
مگر یتیم ہے، منظور ہو تو لے جاؤ۔ دائی حلیمہ نے سوچا یتیم کے یہاں سے کیا ملے گا، خاموش ہو گئی، مگر گھر کا نام پتہ پوچھ لیا، اپنے ڈیرے میں آئی، جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا تھا وہاں آئی تو اپنے خاوند کو سارا ماجرا سنایا، جن کا نام ابو کبشہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حلیمہ، خالی چلنے سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی لے آؤ۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حلیمہ پوچھتی پوچھتی ان بزرگ کے مکان پر پہنچی جن کا نام عبد المطلب تھا۔ جی ہاں، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان تھے۔ ان کے گھر پر پہنچی اور گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ ایک طیبہ، طاہرہ، صالحہ، قرشیہ، نو عمر لڑکی جو بیوہ ہو چکی ہے، گھر میں رونق افروز ہے، اور ایک کونے میں ایک نو نہال باریک کپڑا اوڑے پالنے میں سو رہا ہے، مگر اس کے چہرے کے انوار اور تجلیاں اس کپڑے میں سے چھن چھن کر ایسی نکل رہی ہے جیسے ہلکے بادل میں سے سورج کی کرنیں۔ پوچھا، بی بی تمہارا بچہ کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا نام محمد ہے، وہ سامنے سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ جھولے پر پہنچی، نقاب ہٹایا، چہرہ دیکھا، سو جان سے عاشق ہو گئی۔ حضرت حلیمہ نے حضور کو دیکھا، گود میں لیا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے نور بار پر حضرت حلیمہ کی نظر پڑی ہوگی، کیا منظر ہوگا، حضرت حلیمہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھتے ہی ان پر عاشق ہو گئیں۔ اس منظر کو اپنے شعر میں اس طرح بیان کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، اللہ اللہ چہرہ نبی کا، نبی کا اللہ اللہ چہرہ نبی کا، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے، اللہ اللہ چہرہ نبی کا، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے۔ حضرت حلیمہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، دایاں پستان دودھ پلانے کے لیے پیش کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا، آپ نے اس میں سے دودھ نوش فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اپنا ایک بیٹا تھا جو دودھ پیتا تھا۔ قربان جائیے پیارے آقا کی اس ادا پر کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دایاں پستان پیش کیا، حضور نے نوش فرمایا۔ جب بایاں پستان پیش کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش نہیں فرمایا، اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو اپنے مشہور زمانہ سلام میں اس طرح بیان فرماتے، کہتے ہیں بھائیوں کے لیے تر کے پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ آج حضرت حلیمہ کی گود میں دونوں جہان دکھائی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کے نصیب پر قربان جاؤ، جن کی گرد قدم کے لیے اور جس کی پابوسی کے لیے، جن کے قدموں کا بوسہ دینے کے لیے اولین و آخرین ترستے تھے اور ترسیں گے۔
حضرت حلیمہ ان کی پیشانیوں کو چوم رہی ہیں. کیا نصیب ہے حضرت حلیمہ کے، جن کے گرد قدم کو چومنے کے لیے، جن کی قدم بوسی کے لیے اولین و آخرین ترسے اور ترستے رہیں گے. حضرت حلیمہ کا نصیب دیکھو کہ وہ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پر بوسہ دے رہی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی میں تیری نبیوں کے سردار آ گئے، گودی میں تیری نبیوں کے سردار آ گئے. سبحان اللہ. غرض حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو لے کر خوش خوش اپنی منزل پر آئیں. جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا تھا وہاں آئی اور اپنے خاوند ابو قبشہ کو مبارکباد دی. اب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ڈیرے میں تشریف لے آئے، ابو قبشہ اونٹنی کو دوہنے بیٹھے تو دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ انہوں نے اور ان کے سب گھر والوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور پھر بھی دودھ بچ رہا. ابو قبشہ بولے کہ حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو برسوں سے پیٹ بھر کر دودھ نہیں پی سکے، ہماری اونٹنی کا دودھ بہت تھوڑا تھا، آج کیا سبب ہے کہ ہم سب سیر ہو چکے اور تھنوں میں دودھ ابھی بھی باقی ہے؟ حضرت حلیمہ بولی کہ اے میرے سر کے تاج، یہ سب کچھ اس بچے کے دم قدم کی برکت سے ہے. سبحان اللہ. صبح کو قافلے کی روانگی ہوئی. دوسری دائیاں امیروں کے بچوں کو لے کر چلیں اور حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے در یتیم کو لے کر چلیں. آتے ہوئے سب سے پیچھے تھیں، جاتے ہوئے حلیمہ کی سواری سب سے آگے تھی. وہ پکاریں، وہ دوسری دائیاں پکاریں کہ حلیمہ ہمیں بھی ساتھ لے لو، کیا سبب ہے کہ تمہاری سواری آتے وقت بہت سست تھی اور اب جاتے وقت بہت تیز ہے؟ اس سواری نے بزبان فصیح کہا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ مجھ پر امام اولین و آخرین سوار ہیں؟ یہ ان کے دم قدم کی برکت ہے کہ مجھ میں طاقت و توانائی آ گئی. اور میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ جہاں جہاں سے حضرت حلیمہ کی سواری گزر رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں ہے اس سواری پر. کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزر رہی تھی، وہاں کی زمین جو تھی وہ سر سبز و شاداب ہوتی جا رہی تھی. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی، میرے باغ میں الہی، کبھی وہ بہار آئے، میرے باغ میں الہی، کبھی وہ بہار آئے. سبحان اللہ. میرے آقا کا بچپن، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ گرمی کے وقت آپ میرے آقا کو لے کر جا رہی ہیں نا، حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ گرمی کے وقت بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا تھا، کنکر پتھر آپ پر
صلاۃ والسلام عرض کرتے تھے. جہاں جہاں سے آپ گزر رہی ہیں کنکر پتھر سے صلاۃ والسلام کی آوازیں آتی تھی. اللہ اکبر. اس طرح کے بہت سارے واقعات میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کے، جو حضرت حلیمہ نے، ان کے شوہر نے، ان کے خاندان والوں نے دیکھے. اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیسی قسمت جگائی کہ یہ خاندان جو بالکل خستہ حال تھا، غربت کی زندگی گزار رہا تھا، پریشانی کی زندگی گزار رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایسا نوازا کہ یہ خاندان، یہ قبیلہ خوشحال ہو گیا. ایک شاعر بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے. دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ کہ تو نے نبی کو پالا ہے، اور میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے. میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے. اگر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کا وہ پیریڈ جو آپ کا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے میں گزرا ہے، اگر اسی پر بیان کیا جائے، اس وقت کیا کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ارحاسات کا اظہار ہوا، کیا کیا برکتیں اس قبیلے والوں نے پائی، تو شاید گھنٹوں کم پڑ جائیں. ایسے ایسے واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں رونما ہوئے. مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے بارے میں سنیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ننیال مدینہ منورہ گئیں. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کا ننیال یہ مدینہ منورہ میں تھا. تو حضور کی عمر شریف جب 6 سال کی ہوئی تو آپ حضور کو لے کر اپنے ننیال گئیں مدینہ منورہ. کچھ دن قیام کر کے جب حضور کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف لوٹیں تو واپسی پر مقام ابوا میں ایسی بیمار ہوئیں کہ قافلے کے ساتھ سفر نہ کر سکیں، مجبوراً وہیں رک گئیں، رہ گئیں، مقام ابوا پر رہ گئیں. مرض کی شدت ہو گئی، بیماری آپ کی بڑھ گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک اور ننھی ننھی ہتھیلیوں سے اپنی والدہ ماجدہ کا سر دبانے لگے. آپ کی ہتھیلیاں والدہ کی پیشانی پر تھیں اور آپ کی آنسوؤں کے قطرے والدہ کے رخسار پر ٹپک رہے تھے. اچانک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں کھول دیں، لخت جگر کو روتے دیکھا، خود بھی رو پڑیں اور بولیں کہ اے بیٹے محمد، مجھے اس کا صدمہ ہے کہ تم نے نہ باپ کا سایہ دیکھا نہ ماں کی آغوش. تمنا تھی کہ تمہیں خود پالتی اور تمہارا عروج اپنی آنکھوں سے دیکھتی. یہ تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں رب تعالی ضائع نہ کرے گا. تم دین ابراہیم کو زندہ کرو گے
اور جن باطل معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے انہیں تباہ و برباد کرو گے، توحید الہی کو پھیلاؤ گے، مشرق و مغرب میں تمہارا نام چمکے گا۔ یہ کہہ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عربی کے 4-5 اشعار نہایت دردناک، جن کے ہر لفظ سے حسرت ٹپکتی ہے، پڑھے۔ وہ اشعار مشہور ہیں۔ پھر بولی حضرت آمنہ بولی کہ میں مر جاؤں گی لیکن میرا نام تمہاری وجہ سے مشرق و مغرب میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ فرما کر داعی اجل کو لبیک کہا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر کے دائمی نیند سو گئی، اور اسی مقام ابوا شریف میں سپرد خاک کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، ظاہری طور پر آپ کی ولادت باسعادت نہ ہوئی تھی کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسے، اور اب جب کہ عمر شریف صرف 6 سال کی ہے، والدہ ماجدہ بھی رخصت ہو گئی۔ اس واقعے سے حضرت عبد المطلب کو صدمے پر صدمہ پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ماں اور بے باپ رہ گئے۔ قدرت کو منظور یہ تھا کہ تمام دنیا پر ان کا سایہ ہو اور ان پر ماں باپ کا سایہ بھی نہ رہے۔ اب حضرت عبد المطلب کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضور کی پرورش کا تھا۔ دل و جان سے آپ کی خدمت کرتے اور ہر وقت آپ کی راحت رسانی میں مصروف رہتے۔ قدرت خداوندی دیکھیے کہ 2 سال کے بعد آپ کا بھی وقت اخیر آ پہنچا۔ میرے آقا کے دادا جان جب ان کو اپنی وفات کا یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکوں گا، تو آپ نے اپنے 11 بیٹوں حضرت عباس، حضرت حمزہ، ابو لہب، ابو طالب وغیرہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں، ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور ان کی نگاہ داشت کی سخت فکر ہے۔ بتاؤ تم میں کون ان کی پرورش کا ذمہ دار بنتا ہے؟ ابو لہب بولا میں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا تو سخت دل ہے، یتیم بہت شکستہ دل ہوتے ہیں، اگر تیری سختی کی وجہ سے ان کے نازک دل کو ذرا سی ٹھیس لگی تو مجھے قبر میں تکلیف ہوگی۔ حضرت حمزہ نے عرض کیا کہ یہ امانت میرے سپرد کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں شکار کا بہت شوق ہے، اس دھن میں تم کئی دن گھر سے باہر غائب رہتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری گھر سے طویل غیر حاضری کی وجہ سے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو۔ ابو طالب نے عرض کی کہ اگر یہ سعادت میرے نصیب میں ہو تو زہر قسمت۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے اندر تمام خوبیاں ہیں مگر غریب اور عیالدار ہو، ایسا نہ ہو کہ اس در یتیم کی کوئی خواہش پوری نہ کر سکو اور مجھے قبر میں دکھ ہو۔ اللہ اکبر۔ غرض کے تمام فرزندوں نے اس کی تمنا کی مگر آپ کے دل کو کسی طرف سے اطمینان نہ ہوا۔ آخر کار رو کر فرمایا کہ میں اس کا اختیار خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا ہوں، وہ تم میں سے جسے چاہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیں۔ یہ کہا اور حضور سے عرض کی کہ لخت جگر، اپنے چچاؤں میں سے جس کے پاس رہنا چاہو اسے اختیار کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اپنے جانے والے دادا کے چہرے پر حسرت سے نگاہ ڈالی، پھر ان سب کو غور سے دیکھا، آپ کے چچاؤں کو غور سے دیکھا اور ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے
اور ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اب ابو طالب دل و جان سے حضور کی خدمت کرنے لگے، آپ پر فدا تھے، آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ بھول چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رحمت میں پہنچے۔ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہاتے ابو طالب کی گود میں پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ابو طالب حضور کی دوران زندگی میں بے شمار ارحاسات دیکھتے تھے۔ ارحاسات میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ارحاس حیرت انگیز بات، وہ حیرت انگیز کام جو نبی سے نبوت کے اعلان سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، اور نبوت کے اعلان کے بعد ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے جو اس طرح کی بات ظاہر ہو اسے ارحاس کہتے ہیں، خلاف عادت بات کا ظاہر ہونا۔ تو ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار ارحاسات دیکھے تھے۔ اب یہ چونکہ ان کا رات دن کا مشاہدہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ایسی باتوں کا ظہور ہوتا تھا، تو اب ابو طالب کی یہ روٹین تھی، یہ طریقہ تھا کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرتے تھے، ہر کام میں آپ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف جانے لگے۔ حضور نے فرمایا، چچا جان ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، ابو طالب نے عرض کیا کہ آپ کو راستے میں تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ کی رائے ہے تو ضرور چلیے۔ ابو طالب جب حضور کو لے جانے پر آمادہ ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ بچوں کی ہر بات نہیں مانی جاتی، تم سفر میں اپنا کام کرو گے یا محمد کو سنبھالو گے؟ ابو طالب بولے کہ میں نے آزمایا ہے کہ ان کی ہر رائے اور ہر بات میں عجیب حکمتیں ہوتی ہیں، نامعلوم اس سفر میں کیا کیا اسرار غیبی ظاہر ہوں گے، ان کا سفر کی خواہش کرنا حکمت سے خالی نہیں۔ یہ کہا اور حضور کو لے کر روانہ ہو گئے۔ ادھر راستے میں ایک بڑا راہب جس کا نام بحیرہ تھا، یہ رہتا تھا اس راستے پر، جس کے سارے علاقے والے بڑے معتقد تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اس کے پاس اس کے بہت سے شاگرد و مریدین رہتے تھے، دن رات ادھر سے قافلے گزرتے، کسی کی پرواہ نہ کرتا، قافلے والے اس کی زیارت کرتے اور چلے جاتے۔ بحیرہ نے، اس راہب نے ایک دن اپنے خدام اور مریدین سے کہا کہ کل یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا، اس کی دعوت کا انتظام کرو۔ مریدین نے کہا کہ ہمیں تیرا ہر حکم منظور ہے، مگر اتنا تو بتا دے کہ اس قافلے میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کی دعوت کا انتظام کر رہا ہے اور اتنے اہتمام کے ساتھ۔ وہ بولا کہ میں اسی قافلے کی خاطر آج تک یہاں پڑا ہوا تھا، مجھے خبر تھی کہ ایک بار اس راستے سے سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے، میں نے یہاں جھونپڑی ڈال لی کہ شاید مجھے بھی ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ شاگرد بولے کہ تجھے یہ کیسے پتہ لگا کہ کل قافلہ آئے گا اور اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے؟ وہ بولا کہ میں آج اس میدان کے ہر ذرے میں نور کی تجلیاں دیکھ رہا ہوں اور ہر درخت و گھاس کے پتوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں سن رہا ہوں، اور یہ چیز نبوت کے فیضان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ غرض کہ بحیرہ اور اس کے تمام خدام رات بھر خوشی اور دعوت کے اہتمام کی وجہ سے نہ سوئے، خدا خدا کر کے صبح کا اجالا ہوا، رات کی تاریکی گئی اور دن کی روشنی آئی۔ بحیرہ کی آنکھیں اسی راستے پر لگی ہوئی تھیں، دم بدم تجلیاں تیز ہو رہی تھیں اور صلاۃ و سلام کی آواز میں ترقیاں ہو رہی تھیں۔ جب دن خوب چڑھ گیا اور ریتا گرم ہو گیا تو بحیرہ کو دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ بحیرہ سمجھ گیا کہ اسی غبار میں وہ شاہ سوار ہے اور اسی جماعت میں وہ نبیوں کا تاجدار ہے۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ بحیرہ فوراً وہاں پہنچا اور تمام قافلے والوں کی
اپنے ڈیرے پر دعوت کر دی اور تاکیداً عرض کیا کہ آپ لوگ کھانے کے لیے آئیں۔ چنانچہ یہ لوگ کھانے کے لیے بحیرہ کے ڈیرے پر چلے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا کھانا ہم لیتے آئیں گے، آپ سامان کی نگرانی کے لیے یہیں ٹھہریں۔ بحیرہ نے ان لوگوں کے کھانے کا انتظام ایک بڑے درخت کے سائے میں کیا۔ جب یہ قافلہ اس سائے میں بیٹھ گیا تو بحیرہ کے خدام اپنے کاموں یعنی خاطر تواضع میں مشغول ہوئے، مگر بحیرہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا تھا، مگر کسی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات نہ پاتا تھا۔ سخت حیران ہوا، پوچھا کہ کیا کوئی آدمی ڈیرے پر رہ گیا ہے یا سب لوگ یہاں آ گئے ہیں؟ قافلے والے بولے کہ ہم سب ہی آ گئے ہیں۔ وہ بولا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بچہ وہاں ہے جسے ہم نے اپنے سامان کی حفاظت میں چھوڑا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ افسوس، جس کی خاطر یہ اہتمام کیا گیا وہی نہ آیا۔ بارات موجود ہے مگر دولہا غائب، جس کے دم کی ساری بہار ہے، آپ انہیں ابھی بلا لیجئے، میں آپ کے سامان کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے خدام وہاں بھیجے دیتا ہوں جو آپ کے سامان کی نگرانی کریں گے۔ یہ کہہ کر بحیرہ نے اپنے چند خدام ادھر دوڑائے اور انہیں تاکیداً حکم دیا کہ تم میں بعض لوگ سامان کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہریں اور بعض ان کو لے کر یہاں پہنچیں۔ خدام نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادموں کے ساتھ ادھر روانہ ہوئے تو بحیرہ نے یہ دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ سمجھ گیا کہ جس گل کی مجھے تلاش تھی وہ یہی ہے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو درخت کا سایہ آدمیوں سے بھر چکا تھا، جو پہلے آ چکے تھے سارے سائے میں بیٹھے تھے۔ درخت کا سایہ بھر چکا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنارے پر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ درخت نے فوراً جھک کر آپ پر اس طرح سایہ کر دیا کہ دوسری طرف کے لوگ دھوپ میں ہو گئے۔ اب تو بحیرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سر سے پاؤں شریف تک آپ کو اس نے بہت غور سے دیکھا، نبوت کی تمام علامتیں موجود پائیں۔ قافلے کی بہت خاطر تواضع کی، بہت اہتمام سے کھانا کھلایا۔ فراغت کے بعد ان سے پوچھا کہ اس در یتیم کا مربی کون ہے، اس کا سرپرست کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ابو طالب کو مبارکبادیاں دیں اور کہا یہ سید المرسلین خاتم النبیین ہیں، یہی ہیں جن کی بشارتیں توریت و انجیل میں ہیں، اور بولا کہ میں نے نبوت کی ساری ظاہری علامتیں تو دیکھ لیں۔ اے ابو طالب، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کا شانہ مبارک کھول کر مہر نبوت کی زیارت کر لوں، یہی ایک علامت رہ گئی ہے جسے میں دیکھ نہ سکا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو طالب کی اجازت لے کر کندھا مبارک کھولا۔ اس نے دیکھا کہ گردن شریف کے نیچے کچھ تل ہیں جن پر بال ہیں، اور وہ اس ترتیب سے بنے ہوئے ہیں کہ پڑھنے میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دیکھ کر وہ بحیرہ نامی راہب مہر نبوت کو بوسے دینے لگا اور بولا کہ یہ سچے رسول ہیں، اگر میں ان کا زمانہ پاتا ان کی بڑی خدمتیں کرتا، میں ان پر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں ان پر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس کر دو، ان کو ساتھ میں لے کر مت جاؤ، انہیں یہاں سے واپس کر دو کیونکہ ان کے دشمن بہت ہیں۔ ابھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے کچھ غبار اڑتا نظر آیا۔ بحیرہ ایک دم گھبرا گیا، کھٹک گیا اور فوراً تیز سواری پر بیٹھ کر ادھر دوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ادھر آتے، بحیرہ اپنی سواری لے کر ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ اب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ یہودیوں کا ایک قافلہ ہے جنہیں اپنے کاہنوں سے پتہ لگا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آنے والے ہیں، اور وہ
انہیں قتل کرنے کے ارادے سے ادھر آئے ہیں. اس نے انہیں سمجھا بجھا کر ڈانٹ ڈپٹ کر کے واپس کیا اور فوراً یہ ڈیرے پر آیا, اپنے خانقاہ پر آیا اور واپس آ کر ابو طالب کو سارا ماجرا سنایا اور تاکیداً عرض کیا کہ آپ انہیں فوراً واپس کر دیں. چنانچہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شخصوں کے ہمراہ کر کے مکہ معظمہ واپس کر دیا. بہرکیف میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے اتنے واقعات ہیں اور ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ بیان کرتے چلے جاؤ, وقت کہاں جائے گا پتہ نہیں چلے گا. بہرکیف آج جو حالات ہم نے سنے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کے حوالے سے جو واقعات سنے, میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ناظرین کرام, اس میں ہمارے لیے بہت بہت سبق موجود ہے, بہت کچھ سیکھنے کا ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلانا چاہا, آپ نے سیدھی طرف سے دودھ نوش فرمایا, بائیں طرف کا دودھ نوش نہیں فرمایا. کیوں؟ آقا جانتے تھے, اللہ پاک کی عطا سے آقا جانتے تھے کہ ان کا بھی ایک بیٹا ہے جو دودھ پیتا ہے, یہ اس کا حق ہے. آپ نے اپنے بھائی کا حق نہیں لیا, اپنے بھائی کا حق اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے. بچپنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شیر خارگی کا زمانہ ہے, بچپنے میں عدل و انصاف کا یہ عالم, اپنے بھائی کا حق اس کو عطا فرمانے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے. آپ نے دودھ نوش نہیں, اور پھر جب تک آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں شیر خارگی کے عالم میں رہے, جو شیر خارگی کا آپ کا زمانہ تھا, آپ کا یہی انداز تھا کہ آپ ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے, دوسری طرف کا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول, اے اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن میلاد منانے والے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں اپنے بھائی کے حق کا خیال رکھ رہے ہیں. آج دیکھیں, آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے. آج کے اس زمانے میں, اس دور میں, اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے. افسوس, 100 کروڑ افسوس. اس معاشرے کے اندر کیا یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے کہ کئی مقامات پر, کئی جگہوں پر بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے, بہنوں کے حق مارے جا رہے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں, لیکن کیا حضور کا یہ کردار ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اپنے رضاعی بھائی کے حق کا خیال کر رہے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور ہم ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں. باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. ایسے خوش نصیب بھی ہیں ماشاء اللہ, ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جو پائی پائی کا حساب لگا کر اپنے بہن بھائیوں کو ان کا حق دیتے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ناظرین کرام, ایسے لوگ بھی دیکھے جا رہے ہیں نا. کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, اور جو مال وغیرہ پیچھے چھوڑ کر گئے, پراپرٹی چھوڑ کر گئے, بینک بیلنس چھوڑ کر گئے, مال جائیداد چھوڑ کر گئے. کتنے لوگ ہیں جو انصاف کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر اس کی تقسیم کاری کا سلسلہ کرتے ہیں. کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو زیادہ زور آور ہوتا ہے وہ سارے مکانات, جو اگر مکانات ہیں, دکان ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, رقم ہے, زیورات ہے, قبضہ جما کر سانپ کی طرح اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اپنے چھوٹے بھائیوں کو, بسا اوقات نابالغ بھائی بہن ہوتے, ان کو حصہ نہیں دیتا, ان کو ان کا حق نہیں دیتا. سوچیں, ہم ان کے امتی ہیں کہ جو دودھ پینے کے زمانے میں اپنے بھائی کے حق کا خیال رکھ رہے ہیں, اپنے بھائی کے حق کا خیال فرما رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لا کر عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں یہ اپنے عمل سے بتا دیا. اور آج ہم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دنیا کی محبت میں کھو کر, دنیا کی چند روزہ آسائشوں کی خاطر اپنے بھائی بہنوں کا حق مارنے, ہم کیسے امتی ہیں.
تو اے عاشقان رسول، 1500واں میلاد منانے کی آپ تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بچپن شریف کے ایمان افروز واقعے سے درس حاصل کریں. اور اگر اللہ نہ کرے ہم سے خیانت صادر ہوئی ہے اس معاملے میں، تو پلیز جشن ولادت کا موقع ہے، 1500ویں جشن ولادت کا موقع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جشن ولادت منانے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت پر بھی عمل کرنا تو ضروری ہے نا. سیرت پر بھی تو عمل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو نیت کریں کہ اگر میرے گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اور جو مطلب کہ جو بھی پیچھے بچا ہے اس کا کسی عاشق رسول مفتی سے رابطہ کر کے اس کا حساب کتاب لگائیں اور بھائی بہنوں کو ان کا حق پہنچا دیں. آج ہو سکتا ہے بھائی بہن ہمارے کمزور ہوں، بیچارے کچھ نہ کر سکے، لیکن اگر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور ناظرین کرام، اگر ہم نے اپنے کسی بھائی کا حق مارا ہے، کسی بہن کا حق مارا ہے، آج ہو سکتا ہے وہ کمزور ہوں، ہم مطلب کہ زور آور ہوں، وہ ہمیں کچھ نہ کر سکیں، کچھ بول نہ سکیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے اگر ہم نے اپنے بھائی بہنوں کا حق مارا تو لا محالہ دینا پڑے گا، یہاں نہیں تو آخرت میں دینا پڑے گا. بچت تو نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آخرت میں نیکیوں کے ذریعے دینا پڑے گا، نیکیاں نہیں تو ان کے گناہ اٹھا کر جہنم میں جانا پڑے گا. تو عافیت اسی میں ہے کہ یہیں پر سارا معاملہ صاف کر دیا جائے. ہم پر جس کا حق نکلتا ہے، جس کا بھی حق ہم پر نکلتا ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، ہماری بہن ہو، ماں باپ ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، پڑوسی ہوں، حقدار کو اس کا حق دے دیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، روشن تعلیمات میں سے ایک یہ چمکتی دمکتی تعلیم ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دو. اسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کے حالات میں ہم نے یہ بھی سنا میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ ہمارے آقا کا بچپن شریف یہ کس قدر رقت انگیز، کس قدر درد انگیز حالت میں گزرا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. دنیا میں میرے آقا کی ولادت نہیں، اس سے پہلے والد بزرگوار تشریف لے گئے. 6 سال کی عمر میں نے آپ کو حضرت آمنہ کی رحلت کا رقت انگیز واقعہ سنایا. 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ دنیا سے چل بسی. دادا کی کفالت میں تھے. 2 سال کے بعد دادا جان بھی دنیا سے چلے گئے. کس قدر میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں آزمائشیں آئی ہیں. میں اور آپ غور کریں آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار رہا ان معاملات میں، ان حالات میں کیا رہا، اور ہم اپنے حال پر غور کریں. آج ہم پر ذرا سی مصیبت آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے. حضرت آمنہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں. شادی کے کچھ ہی مہینے کے بعد حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی. آج ہمارے گھر میں ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو جوان میت ہو جائے، شادی ہوئی تھی اور کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوگا، ہم لوگ کیسی مطلب کہ استغفر اللہ باتیں بناتے ہیں. نئی شادی ہوئی تھی اور اگر لڑکے کا انتقال ہو گیا، کیا کچھ نہیں ہوتا استغفر اللہ ہمارے یہاں، بلکہ بعض لوگ تو جہالت کی انتہا کر دیتے ہیں کہ وہ بیچاری جو نئی نویلی دلہن آئی ہے اس کا کیا یہ دکھ کم ہے کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا. ابھی اس نے زندگی کی بہار ہی نہیں دیکھی، ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے بہار ہی نہیں دیکھی، اس کا شوہر دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کا سہاگ اجڑ گیا. اس کو دلاسا دینے کے بجائے، اس کو تسلی دینے کے بجائے، اس کو تھپکیاں دینے کے بجائے، اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بجائے، اس کو محبت اور شفقت دینے کے بجائے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ڈاکن ہمارے بیٹے کو کھا گئی. یہ جہالت کی انتہا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہو رہا آج معاشرے میں. سیرت نبی سے ہم نے کیا سیکھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا حال ہم نے سنا، حضور کے والد بزرگوار کی رحلت ہم نے سنی، آپ کی امی جان کی رحلت ہم نے سنی. حضرت آمنہ جوانی میں بیوہ ہو گئی، چند ہی ماہ کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا شادی کے. آج ہمارے گھر میں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بجائے صبر کرنے کے، ارے زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں، یہ کیسے استغفر اللہ زبان سے نکل جاتا ہے کہ تو ہمارے بیٹے کو کھا گئی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. پھر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. میرے آقا سب سے عزیز تر، سب سے محبوب تر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. آپ دنیا میں تشریف نہیں لے، والد کا انتقال ہو گیا. آج ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچے باپ چلا جاتے تو ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اے عاشقان رسول، اے غلامان رسول، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد منانے والوں، آقا کی سیرت کے اس حصے پر بھی غور کیجئے، اس شعبے پر بھی غور کیجئے. میرے آقا نے کتنا صبر کیا ہے، کتنا صبر کیا ہے. آنکھوں سے آنسو بہرے، 6 سال کی عمر ہے، ننھی عمر میں والدہ چلی گئی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. کتنا صبر کیا ہے میرے آقا نے. تو سیرت کے اس حصے سے بھی، سیرت کی اس باب سے بھی روشنی حاصل کیجئے. ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، میرے پیارے پیارے سمجھو، اول فول بکنا، الٹی سیدھی بکواس کرنا، الٹے سیدھے جملے اپنی زبان سے نکلنا، اس سے مصیبتیں دور نہیں ہو جانی بلکہ تباہی بربادی میں ہی اضافہ ہونا ہے. تو پلیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اس باب پر اپنی نظر رکھیں. جب کبھی مصیبت آئے، جب کبھی تکلیف آئے، جب کبھی پریشانی آئے، جب کبھی آزمائش آئے، اپنے آقا کی آزمائش کو یاد کر لیں، اپنے آقا کی تکلیفوں کو یاد کر لیں، اپنے آقا کی مصیبتوں کو یاد کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. شاعر کہتا ہے یہ شکوے شکایت کرنا، یہ مصیبتوں پر واویلا کرنا، مصیبتوں پر چیخنا چلانا اور اول پھول بکنا، یہ غلامان رسول کا کام نہیں ہے، یہ عاشقان رسول کا کام نہیں ہے، یہ محمد کے غلاموں کا کام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو اے عاشقان رسول، آج ہم نے آقا کے بچپن شریف کے بارے میں سنا. بچپن شریف کے چند واقعات ہم نے سنے، چند حالات کے بارے میں ہم نے سنا. تو آقا کی سیرت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے. تو آج ہم میلاد منانے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنا گھر سجا لیا، اپنے علاقے سجا لیے، خوشیاں منا رہے ہیں. میلاد منائیں، اور اس میلاد 1500 میلاد میں یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن میں اب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کروں گا، حضور کی سیرت پڑھوں گا. دیکھیں کتنا کچھ ہے ہمارے لیے اس میں سیکھنے کو. سیرت پڑھیں آقا کی، ہر معاملے میں میرے آقا کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے. آقا کی سیرت پڑھیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بڑی پیاری پیاری کتابیں شائع کی ہیں. میں آپ کو چند کتابوں کے نام عرض کرتا ہوں، جس میں ایک کتاب، بڑی پیاری کتاب، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ. اسے پڑھیں. آج بدقسمتی سے میرے پیارے اسلام بھائیو، ہمیں دنیا جہان کا نالج ہوتا ہے، بہت کچھ معلومات ہوتی ہے دنیاوی، لیکن حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اگر کوئی ہم سے سوال کر لے، ہم سے جواب نہیں بن پڑتا. ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے، ہمارے گھر میں کبھی سیرت پڑھ کر نہیں سنائی جاتی ہے. تو میں عرض کروں گا اس کتاب کو لیں اور خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی ترغیب دلائیں. یہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. ایک دوسری کتاب ہے آخری نبی کی پیاری سیرت. یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا. ایسی پیاری میرے آقا کی سیرت پر لکھی گئی یہ کتاب ہے. اتنی پیاری کتاب ہے، میرے پاس اس کتاب کی تعریف کے الفاظ نہیں ہیں. اتنی پیاری کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ میری تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ سچ کہتا تھا. بڑی پیاری کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ آخری نبی کی پیاری سیرت. ایک اور کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے جس کا نام ہے
سیرت رسول عربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کہ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس میں ہمارے لائق جو مدنی پھول ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جشن ولادت منائیے، جھوم جھوم کر منائیے، اور جشن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اسے بھی اپنانے کی کوشش فرمائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اپنے مولا کا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا